سورہ کہف 15واں پارہ آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 44 تک اللہ رب العالمین نے دو آدمیوں کے درمیان ہونے والے مکالمے کو بیان فرمایا ہے۔ دو آدمیوں کی گفتگو ہے، ان دونوں میں سے ایک آدمی مالدار ہے اور ایک غریب ہے۔ دونوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، لیکن جو مالدار ہے وہ اپنے مال کے غرور کی وجہ سے اپنے رب کو بھول چکا ہے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، وَاضْرِبْ بیان فرمائیے، اللہ اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر کو فرما رہا ہے، بیان فرمائیے لہم ان لوگوں کے لیے، مثل الرجلین دو آدمیوں کی مثال۔ رجلین کا معنی کیا ہے؟ دو آدمی، مثلا مثال۔ جعلنا لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کو ہم نے عطا فرمائے جنتین دو باغ۔ یہاں یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے عطا فرمائے باغ، دو باغ ہم نے عطا فرمائے۔ پھر اللہ پاک بتاتا ہے وہ دو باغ کس کس چیز کے تھے۔ من اعناب، ایک باغ انگوروں کا تھا، وحففناہما بنخل، نخل کہتے ہیں کھجور کو، حففناہما اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے کھجور کے درختوں کے ساتھ انگور کے باغوں کی باڑ بنا دی۔ انگور کے باغ کے ارد گرد ہم نے باڑ لگا دی، کس کی؟ کھجور کے درختوں کی۔ اب یہ کھجوروں کا ایک الگ باغ ہے، اس کے ارد گرد ہے۔ اس باغ کے دو فائدے ہیں، کھجور کے باغ کے دو فائدے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ پھل دیتا ہے، کھجوریں مل جاتی ہیں۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ باڑ کا کام دے رہا ہے، یعنی اس انگوروں کے باغ کی حفاظت کر رہا ہے وہ کھجوروں کا باغ۔ یعنی آنے والے وقتوں میں اگر کہیں کبھی آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، تیز تند ہوائیں چلیں، تو ان ہواؤں کا انگوروں کے باغ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ انگور کی بیلیں بڑی نازک ہوتی ہیں نا جی، تو جب آس پاس کھجور کے درخت ہوں گے تو کھجور کے درخت کیا کریں گے؟ ہواؤں کو روک لیں گے اور آگے انگور کے باغ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہاں اللہ کریم نے یہ حکمت بیان کر کے انسان کو یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ زراعت کیسے کی جاتی ہے، کھیتی باڑی کیسے کی جاتی ہے، زمین کے اندر کاشتکاری کیسے کی جاتی ہے۔ زراعت کا ایک بہت بڑا اصول اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ جب بھی تم باغ لگاؤ، زمین کاشت کرو، تو اس زمین کی حفاظت بھی کرو، باڑ لگا کر اس کی حفاظت بھی کرو، ہواؤں سے، طوفانوں سے، آندھیوں سے اپنی اس کھیتی کو، اپنے باغ کو، اپنی اس فصل کو محفوظ بھی بناؤ۔ اللہ پاک نے یہاں یہ اصول بھی سمجھا دیا۔ آگے اللہ پاک فرماتا ہے سورہ الکہف کی آیت نمبر 32 کے اندر آخری حصے میں، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور ہم نے ان دو باغوں کے بیچ میں ایک اور کھیتی اگا دی۔ اب آپ فرض کر لیں کہ اس طرف کھجور کی، اس طرف انگور کی بیلیں ہیں، انگور کے بیلوں کی ایک لائن ہے، اور اس طرف بھی انگور کے بیلوں کی ایک لائن ہے، ان کے درمیان کیا چل رہی ہے؟ اور کھیتی۔ جیسے آپ نے کبھی اگر مشاہدہ کیا ہو، مالٹے کے باغات ہوتے ہیں نا جی، تو مالٹے کے باغ کے اندر جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں اور فصل کاشت کی جاتی ہے۔ تو یہی بات اللہ پاک سمجھا رہا ہے کہ زمین کو ضائع نہ کرو، جو فالتو زمین پڑی ہے اس فالتو زمین کے اوپر بھی کوئی اور چیز اگاؤ، اس سے بھی فائدہ اٹھاؤ۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ سورہ کہف آیت نمبر 33 ہے یہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کلتا الجنتین، یہ دونوں باغ، آتت اکلہا اپنا اپنا پھل لائے۔ کھجور کے باغوں نے بھی، کھجور کے باغ نے بھی پھل دیا اور انگور کے باغ نے بھی
अपना अपना फल दिया। अंगूर भी कसरत से हुए और खजूर भी कसरत से हुई। वलम तज़लिम मिन्हु शैआ, अल्लाह पाक फरमाता है ना कम हुई इनसे कोई चीज़, यानी उसकी पैदावार में कभी कमी नहीं आई, उसके फल में कभी कमी नहीं आई, फल हर साल ज़्यादा ही होता था। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, और हमने जारी कर दी उनके दरमियान नहरें। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने बड़े बाग होंगे कि जिन बागों के अंदर नहरें रवां दवां हैं उन बागों को सैराब करने के लिए। तो जो बाग नहरों से सैराब हो रहे हैं उन बागों की वुसअत का आलम क्या होगा, कितने बड़े बड़े कितने वसी रकबे पर फैले होंगे वो बाग जिन बागों के अंदर नहरें चल रही हैं। तो अल्लाह पाक ने यहाँ ये उसूल भी समझा दिया कि जब बाग लगाओ तो पानी का इंतज़ाम पहले करो, क्योंकि बाग उस वक़्त तक फल नहीं दे सकता जब तक कि पानी का वाफर इंतज़ाम ना हो। तो पानी का भी इंतज़ाम करो। दो बातें अल्लाह पाक ने समझा दी कि जब भी खेती लगाओ उसकी हिफाजत का इंतज़ाम भी करो, और जब खेती लगाओ तो उसके लिए पानी का इंतज़ाम भी करो। अब वो डींगे मारता है और अपने गुरूर का मुजाहरा करता है, वो मालदार शख्स उस गरीब अपने दोस्त के सामने। वो जो गरीब दोस्त है, अगर आप उसकी गुफ्तगू को सुनेंगे तो वो बंदा-ए मोमिन है, वो अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा है, वो मकाम विलायत पर फाइज शख्स है, अल्लाह का वली है, अल्लाह का मुकर्रब बंदा है। वकान लहू समरुन, अल्लाह पाक फरमाता है बागों के अलावा हमने उस मालदार शख्स को और भी माल अता किए, यानी सिर्फ उसके पास बाग ही नहीं थे, बड़ा मालदार था वो। यहाँ ये बात भी समझ लीजिए कि समर का एक माना ये भी हो सकता है कि उसके पास औलाद भी थी, अल्लाह ताला ने उसे औलाद से भी नवाजा था। लफ्ज़ समर फरमाकर अल्लाह पाक ने औलाद की तरफ इशारा कर दिया कि हमने उसे सिर्फ बाग नहीं दिए थे, माल नहीं दिया था, औलाद की भी कसरत अता की थी। किसी भी शख्स के लिए ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उसकी औलाद भी हो, ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है। जैसे दरख्त फलदार हो तो उसकी वैल्यू होती है, ऐसे ही अगर एक इंसान की औलाद हो तो उसकी वैल्यू होती है, उसका मुआशरे के अंदर मकाम होता है। औलाद ही ना हो तो मुआशरे के अंदर क्या मकाम होगा जी, उसका तो नामो नसब ही मिट जाएगा, उसकी नस्ल ही ख़त्म हो जाएगी, उसका शजरा नसब भी बंद हो जाएगा। तो लिहाजा औलाद होनी चाहिए, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। इस नेमत के लिए भी इंसान को अपने रब से दुआ करनी चाहिए, मांगना चाहिए कि बारी ताला मुझे औलादे साले अता फरमा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने उसे फल अता किया, मुराद क्या है इससे, औलाद। फ़क़ाला लिसाहिबिही, सूरा अल-कहफ़ आयत नंबर 34। फ़क़ाला लिसाहिबिही वहुवा युहाविरुहु, बहस मुबासा के दौरान उसने अपने उस दोस्त से कहा, मालदार ने अपने गरीब दोस्त से कहा, अब देखें वो कैसे अपने दौलत के नशे का इजहार करता है। आज भी हमारे यहाँ जो मालदार लोग होते हैं ना, वो अपनी दौलत को जाहिर करते हैं, यानी उन्हें शौक़ होता है कि हमारे माल का इजहार हो, लोगों को पता चले कि हम कितने बड़े सेठ हैं, हम कितने बड़े दौलतमंद हैं। अना अक्सरु मिन का मालम व अअज़्ज़ु नफरा, उसने उससे कहा मैं दौलत के लिहाज से भी तुमसे ज़्यादा हूँ और नफरी के लिहाज से भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। दौलत भी मेरे पास ज़्यादा है और नफरी भी मेरे पास ज़्यादा है। दो चीज़ें हो गई ना, एक है माल और एक है औलाद। मुलाजमीन की तरफ भी उसका इशारा हो सकता है, मेरे पास नौकर चाकर हैं, काम करने वाले मुलाजमीन हैं, मजदूर हैं, जी मेरे सारे काम काज नौकर चाकर करते हैं। माल भी मेरे पास तुझसे ज़्यादा है, औलाद भी मेरे पास तुझसे ज़्यादा है, नौकर चाकर भी मेरे पास तुझसे ज़्यादा हैं। वदखला
سورہ الکہف آیت نمبر 35، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، ایک دن وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنی جان پر ظلم کرتے ہوئے۔ اب یہ ظلم کیا ہے؟ تکبر۔ قال، اس نے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں خیال کرتا کہ یہ سرسبز و شاداب باغ کبھی برباد ہوگا، مجھے یہ گمان تک نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی تباہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی برباد بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس پر زوال بھی آ سکتا ہے، کبھی اس کی پیداوار کم بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ مال کبھی، یہ پیداوار کبھی کم نہیں ہوگی، یہ پھل کبھی کم نہیں ہوگا، اس میں ذرے کے برابر بھی کبھی کمی نہیں آئے گی، ایک دانہ بھی کبھی کم نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے گا، لہلہاتا رہے گا، ہرا بھرا رہے گا، یہ پھل دیتا رہے گا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 36، وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں یہ بھی خیال نہیں کرتا کہ کبھی قیامت بھی برپا ہوگی۔ ما اظن، میں یہ گمان نہیں کرتا، الساعۃ قائمہ، الساعۃ قیامت، قائمہ قائم ہوگی، کہ کبھی قیامت بھی برپا ہوگی، میں یہ بھی گمان نہیں کرتا۔ اب اس نے دو باتیں کر دی، ایک تو یہ بات کر دی کہ میرا یہ باغ ہمیشہ رہے گا، دوسرا اس نے یہ کہہ دیا کہ کبھی قیامت نہیں آئے گی۔ بھولا ہوا ہے نا رب کو جی، اگر اس کا رب کی طرف تھوڑا سا بھی دھیان ہوتا تو یہ نہ کہتا کہ یہ باغ کبھی برباد بھی ہو سکتا ہے، یہ نہ کہتا کہ میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ بھئی جس کا اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے نا، وہ پتہ ہے کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے کہ باغ لگایا بھی اللہ نے ہے، اللہ جب تک چاہے گا باغ رہے گا، اور جب اس نے چاہا تو باغ تہس نہس ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ باغ کی کیا حیثیت ہے جی؟ تو جس کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے وہ اپنے مال و اسباب کے اوپر غرور نہیں کرتا۔ آج کا مالدار شخص وہ بھی یہی سوچتا ہے، میرے پاس تو مال ہے، دولت ہے، جو چاہوں گا وہ ہو سکتا ہے، بھئی مال سے میں جو خریدنا چاہوں خرید سکتا ہوں، میرے تو مال کو کبھی زوال نہیں آئے، سوچتے ہیں نا مالدار لوگ، ان کی سوچ یہی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف دھیان نہیں ہوتا، وہ مسبب الاسباب کی طرف دھیان نہیں دیتے بلکہ اسباب کے اوپر دھیان دیتے ہیں۔ یہ ہے مادیت پرستی، یہ ہے دنیا پرستی، یہ ہے دنیا کی محبت، کہ انسان دنیا کے مال کو اتنا عزیز سمجھ لے، اتنا محبوب سمجھ لے، اتنا محبوب کہ اسی مال کو اپنا معبود بنا لے، مال کو اپنا۔ آج اگرچہ لوگ بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے، لیکن لوگوں نے مال کو ہی بت بنا لیا ہے، دولت کو ہی بت بنا لیا ہے، اپنا عالی شان بنگلہ بنایا، اسی کو اپنا بت بنا لیا۔ مال کی وجہ سے لوگ اپنے رب کو بھی بھول جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز ادا نہیں کرتے، کہ اگر ہم اپنے اس زمین سے یا اپنے کاروبار سے یا اپنی دکان سے اٹھ کر نماز کی طرف جائیں گے تو ہمارا وقت ضائع ہوگا۔ یہی سوچ ہے نا مالدار طبقے کی آج بھی، کہ ہمارا مال کبھی کم نہیں ہوگا، ہم جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس میں کبھی خسارہ آ ہی نہیں سکتا، اس میں کبھی لاس آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی طرف جس کا دھیان ہوگا وہ یہ سوچتا ہے کہ رب نے چاہا تو میرے پاس سب کچھ رہے گا، رب چاہے تو مجھے ابھی کنگال کر دے۔ یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ نے دی ہے، یہ دکان اللہ نے دی ہے، یہ کاروبار اللہ نے دیا ہے، جب تک وہ چاہے گا میرے پاس یہ کاروبار رہے گا، وہ چاہے تو ابھی مجھ سے لے لے، اولاد اس نے دی ہے، وہ چاہے ابھی مجھ سے لے لے۔ یہ توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ اگر یہ توجہ ہو، مثلا آدمی چل رہا ہے نا، چل رہا ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ ٹانگیں اللہ نے دی ہیں، وہ چاہے تو لے بھی سکتا ہے، تو پھر وہ چلتا رہے گا۔ بولیے۔ اور اگر اس نے یہ سوچ لیا کہ نہیں، ٹانگیں تو میرے پاس اپنی ہیں، مجھ سے ٹانگیں کون لے سکتا ہے، میں تو ہمیشہ ایسے ہی کھڑا رہوں گا، پھر وہ گرے گا۔
پھر اللہ اسے گرائے گا اور اللہ اسے بتائے گا کہ نہیں میں ہوں، تو ہی سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ میں ہوں، جو میں چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے۔ یہ ہے صحیح تصور جو اسلام پیش کرتا ہے کہ تمہاری توجہ بولیے کس کی طرف رہے کہ سب کچھ کس نے دیا اور وہ چاہے تو دے کر لے بھی سکتا ہے، اس طرف توجہ ہونی چاہیے۔ لیکن اس کی توجہ وہ لفظ کیا بول رہا ہے، ما اظن، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا، میں یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ میرا مال، میرا باغ کبھی برباد، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا باغ کبھی تباہ ہوگا، اور میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ کبھی قیامت آئے گی۔ والا ارددت الی ربی، یہ لفظ بڑا قابل غور ہے۔ اگر مجھے لوٹنا پڑا بفرض محال اپنے رب کی طرف، اگر مجھے لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، وہ کہہ رہا ہے اگر لوٹایا گیا، وہ فرض کر رہا ہے، فرض۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اللہ کے پاس لوٹنا ہی نہیں ہے، قیامت آنی ہی نہیں ہے، مجھے دوبارہ زندہ کیا جانا ہی نہیں ہے۔ اگر مجھے زندہ کر بھی دیا گیا، اگر مجھے اللہ کے پاس لوٹا بھی دیا گیا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے، آج کا مالدار طبقہ وہ بھی یہی سوچتا ہے قیامت کوئی نہیں آنی، اے مولویاں دے ڈکوسلے قیامت آنی ہے، دنیا تباہ ہونی ہے، اے کہانیاں، فرضی کہانیاں۔ آج کا جو مغرب کا آدمی ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ دنیا ہمیشہ ایسے ہی قائم دائم رہے گی، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے ہی تا ابد ایسے ہی چلتا رہے، دنیا ہمیشہ قائم رہے گی۔ یہ فرضی کہانیاں ہیں کہ قیامت آئے گی، زمین تہس نہس ہو جائے گی، انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ مغرب کا آدمی یہ سوچتا ہے کہ نہیں، قیامت آنی کوئی نہیں ہے، لہذا ایسے ہی اس دوسری زندگی کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ بھئی جو کرنا ہے، جو کمانا ہے، جو جوڑنا ہے، جو فرحت انبساط خوشیاں حاصل کرنی ہیں، جو عیاشیاں کرنی ہیں، یہی کرو، دوسرا تو جہان ہی کوئی نہیں، دوسرا تو سلسلہ ہی کوئی نہیں، دوسری تو زندگی کوئی نہیں۔ جو دوسری زندگی کا انکار کرتے ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ قیامت کبھی آنی ہی نہیں ہے، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ اگر کبھی قیامت آ بھی گئی بفرض محال اور ہمیں اپنے رب کے پاس لوٹا دیا گیا تو کیا ہوگا، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اگر مجھے لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف تو یقیناً میں پاؤں گا اپنے رب سے بہتر پلٹنے کی جگہ۔ یعنی یہاں بھی، اس دنیا کے اندر بھی میں آرام میں ہوں، وہاں بھی میں آرام میں رہوں گا، یہاں بھی نعمتوں میں ہوں، وہاں بھی نعمتوں میں رہوں گا، یہاں بھی خوشحالی ہے، وہاں بھی خوشحالی ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو مادہ پرست آدمی ہے، دنیا پرست آدمی ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ میرے پاس یہاں بھی پیسہ ہے، وہاں بھی پیسہ ہوگا، یہاں بھی مال اولاد کی کثرت ہے، وہاں بھی مال اولاد کی کثرت ہوگی، یہاں بھی خوش ہوں، وہاں بھی خوش رہوں گا۔ مالدار طبقہ یہ سوچتا ہے کہ جو غریب آدمی ہے وہ یہاں بھی پریشان ہے، وہاں بھی پریشان رہے گا۔ لتر پہن گے تے غریباں نو پہن گے، سن کتھوں لتر پہن گے جی، اسی تے ایتھے بھی سوکھے تے اوتھے بھی، ساڈے تے ایتھے بھی بیڑے پار تے اوتھے بھی بیڑے پار، سن کی فکر ہے جی، سن کی غم میں، اے تے آخرت واسطے رون تے غریب رون بیچارے کے، جنہاں ایتھے کھان واسطے کچھ لبدا نہیں، انہاں اوتھے بھی کھان واسطے کچھ نہیں لبے گا۔ یہ ہے سوچ ہے مالدار طبقے کی۔ مالدار طبقہ یہی سوچتا ہے ہمارے پاس پیسہ ہے، پیسے سے ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں، کچھ بھی خرید سکتے ہیں، آخرت کی نعمتیں بھی ہم اپنے پیسے سے خرید لیں گے، جیسے ہم یہاں ساری خوشیاں خرید سکتے ہیں ایسے ہی ہم وہاں بھی ساری خوشیاں بولیے خرید سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو علماء ہیں، جاہل قسم کے علماء، دنیا دار علماء، علماء بھی دنیا دار ہوتے ہیں نا جی، وہ ایسے مالداروں کو پھر جنت کا ٹکٹ بھی پکڑا دیتے ہیں، اے لو خاں جناب دوانا سے جنت کا ٹکٹ خود دیندے ہیں، تسی سن دیو 5 لاکھ 10 لاکھ جی،
तुसी कोठी साडे नाल लवाओ ते असीं जन्नत तुहाडे नाल लवाने हां। हमारे पास ऐसे उलमा भी मौजूद हैं, नाम निहाद उलमा, नाम निहाद मुफ्ती, नाम निहाद मुल्ला। वो क्या करता है, वो मालदार तबके को जन्नत का सर्टिफिकेट दे देता है। ये दुआ न कोई आखरत वास्ते फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, वही बात वो कर रहा था। अल्लाह पाक ने इसका जिक्र किया कुरान पाक की सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 36 के अंदर कि अव्वल तो क़यामत आनी नहीं, और अगर आ भी गई मुझे मेरे रब के पास लौटा भी दिया गया तो मैं जैसे दुनिया के अंदर आराम की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, राहत की ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं आखरत के अंदर भी बोलिए राहत और इत्मीनान की ज़िंदगी बसर करूँगा। काला सूरह अल-कहफ आयत नंबर 37, काला लहू साहिबुहु वहुवा युहाविरुहु। अब वो जो है अल्लाह का वली, बंदा मोमिन, रब से डरने वाला, रब से लौ लगाने वाला, वो उसे कहता है उस मालदार को, अकफरत बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराब। बड़े प्यारे जुमले मोहब्बत भरे वो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है। अकफरत बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराब, क्या तू अपने उस रब का इनकार करता है जिस रब ने तुझे मट्टी से पैदा किया है। किससे पैदा किया है? मिन तुराब, खलक़का तुझे पैदा किया, अकफरता इनकार करता है तू, अल्लज़ी उसका जिसने खलक़का तुझे तख्लीक किया है, मिन तुराब मट्टी से। ए मट्टी से बने हुए इंसान, अपने रब को इतना भूल गया है तू, इन अपने बागों की वजह से, फलों की वजह से, पैसे की वजह से, सरमाए की वजह से, औलाद की वजह से। सुम्मा मिन नुत्फा, फिर उसने तुझे बनाया है पानी के कतरे से। भाई समझ आ रही है आपको? किससे पैदा किया तुझे? तुझे बनाया मट्टी से, तुझे बनाया पानी, गंदे बदबूदार पानी की बूंद से बनाया तुझे। सुम्मा सव्वा का रजुला, फिर उसने बना संवार कर तुझे कड़ियल मर्द बनाया, जवान मर्द बनाया, सेहतमंद मर्द बनाया, तुझे हुस्न अता किया, जवानी अता की, हाथ पांव अता किए, कुव्वतें बदन की, आज़ा की ताकतें अता की, तो उस रब ने अता की, तू उसे भूल गया है। सूरह अल-कहफ आयत नंबर 38, लाकिन्ना हुवल्लाहु रब्बी वला उशरिकु बिरब्बी अहदा। तू तो भूल गया है लेकिन मैं उस रब को भूल नहीं सकता। मुझे पता है कि उसने मुझे मट्टी से बनाया है, उसने मुझे पानी की बूंद से बनाया है, मुझे हुस्न अता किया है, जवानी अता की है। हुवल्लाहु रब्बी, मैं तो ऐलान करता हूँ वही अल्लाह मेरा रब है। वही भाई समझ आ रही है? वो ही की भी समझे ना आप, वो ही के अंदर क्या बात है कि रब सिर्फ वो ही है, उसके सिवा मेरा कोई रब नहीं है। वला उशरिकु बिरब्बी अहदा, और मैं अपने उस रब के साथ, अपने रब के साथ, बिरब्बी अपने रब के साथ, अहदन किसी को भी, ला उशरिकु मैं शरीक नहीं ठहराता, उसमें कोई शरीक नहीं है, मैं उसे ला शरीक मानता हूँ। बोलेंगे आप भी मेरे साथ, मैं उसे ला शरीक मानता हूँ। सूरह अल-कहफ की आयत नंबर 39 के अंदर इसी का बयान हो रहा है। वलौ ला इज़ दखलता जन्नतका कुलता, वलौ ला इज़ दखलता जन्नतका कुलता माशा अल्लाह ला हौला ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और क्यों ऐसा ना हुआ कि जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ तो तू कहता माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वही होता है जो अल्लाह चाहता है, और अल्लाह की मदद के बगैर किसी में कोई ताकत नहीं है। तो ये क्यों नहीं कहता? ये वो सवाल कर रहा है, वो नेक बंदा, अल्लाह का वली, उस मालदार से सवाल कर रहा है। आप देखें, इंशाअल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम ने नहीं कहा था तो वही का सिलसिला रुक गया था, कुछ दिनों के लिए वही नहीं आई थी।
یہودی آئے, انہوں نے آ کر کہا اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل آنا, کل بتاؤں گا. آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا, وہی نہیں آئی, اگلے دن وہی نہیں آئی, حالانکہ آپ کو انتظار تھا اگلے دن وہی آئے, نہیں آئی. کچھ دنوں کے بعد وہی آئی. اللہ پاک نے پورا اصحاب کہف کا واقعہ سنایا اور سنا کر ساتھ فرمایا محبوب آئندہ جب بھی آپ آئندہ کی بات کرو تو اس وقت تک نہ کرو جب تک انشاءاللہ نہ کہہ لو. یہ مضمون بالکل ساتھ ساتھ سورہ الکہف کے اندر یہ دونوں لفظ بیان اللہ پاک نے کر دیے, ایک انشاءاللہ اور ایک ماشاءاللہ. تو اگر انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر اس نے ماشاءاللہ نہ کہا, اس مالدار آدمی نے اپنے باغ کے اندر داخل ہوتے وقت ماشاءاللہ نہ کہا, تو رب نے پورا باغ ہی تباہ و برباد کر دیا صرف ایک لفظ نہ کہنے کی وجہ سے. اور انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وحی کا سلسلہ رک گیا. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں ان دو لفظوں کے اندر کتنی طاقت ہے, انشاءاللہ کے اندر اور ماشاءاللہ کے اندر. اور ہم لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں شاید. ماشاءاللہ ہم نہیں کہتے, ہم تو ویری نائس کہتے ہیں, ایکسیلنٹ, ویری گڈ, بیوٹیفل, ہم تو یہ کہنے کے عادی ہو چکے ہیں. شاندار, خوبصورت, ہم ایسے تعریف کرتے ہیں. بھئی کوئی چیز اچھی لگے تو کیا کہا کرو. اور یہ بھی اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جب تم ماشاءاللہ کہو گے تو اللہ نظر بد سے بچا لے گا. جب بھی کسی چیز کو دیکھو اچھی لگے تو کیا کہو ماشاءاللہ, وہ چیز نظر بد سے محفوظ ہو جائے گی. آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آپ جب کسی چیز پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ نظر کے ریاکشن کس طرح کا ہوگا, اس نظر سے کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو جب آپ ماشاءاللہ کہہ دیں گے تو ہر قسم کے برے اثرات سے وہ چیز بولیے کیا ہو جائے گی, محفوظ ہو جائے گی. اللہ پاک اس میں برکت رکھ دے گا. اب آگے واقعہ مکمل کر دوں میں. ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا, وہ جو غریب تھا, نیک آدمی تھا, وہ اس سے مالدار سے کہتا ہے ان ترانی, اگر تو دیکھتا ہے, انا اقل منک, میرے پاس تجھ سے کم ہے, مالا و ولدا, مال بھی تجھ سے کم ہے, اولاد بھی تجھ سے کم ہے. فعسا ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک, لیکن میں نا امید نہیں ہوں, پریشان نہیں ہوں, کوئی دکھ نہیں ہے کم. میرے پاس تجھ سے مال بھی کم ہے, میرے پاس تجھ سے اولاد بھی کم ہے, لیکن کم ہونے کی وجہ سے بھی میں کوئی دکھی. تیرا زیادہ مال دیکھ کر نا میرے منہ میں کبھی رالیں نہیں ٹپکتی. میں اپنے رب کے کرم سے پر امید ہوں. اس نے کم دیا ہے تو میں اسی کم پہ خوش ہوں, اور مجھے یقین ہے آنے والے وقتوں میں فعسا ربی, میرا رب, ان یؤتینی, کہ وہ مجھے عطا فرمائے گا, خیرن, بہتر, من جنتی کا, تیرے باغ سے, تیرے باغ سے زیادہ اچھا انعام اور زیادہ اچھی نعمتیں مجھے میرا رب عطا فرمائے گا. تیرا مال دیکھ کر میرے اندر کوئی لالچ پیدا, کوئی دکھ پیدا, میں کبھی کفے افسوس نہیں ملتا, کبھی شکوہ نہیں کرتا, شکایت نہیں کرتا, اللہ سے یہ نہیں کہتا اسے زیادہ کیوں دیا ہے, مجھے کم. یہ بڑا مسئلہ ہے, اے سب تو بڑا مسئلہ جی ہے اللہ جڑا میں ہن کرن لگا. دوجیاں دا مال ویکھ کے نا بندہ سوچدا ہے اودے کول زیادہ, میرے کول تھوڑا. یہ رب کی تقسیم پر سیدھا سیدھا اعتراض ہے. دینے والا کون ہے بولیے نا, وہ جسے چاہے زیادہ دے, جسے چاہے تھوڑا دے. اور اس نے کہا, اس غریب آدمی نے کہا کہ تیرے پاس اب جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ اچھی نعمتیں میرا رب مجھے عطا فرمائے گا. کیسے؟ کیونکہ تیرے پاس باغ ہے, وہ باغ فنا ہو جائے گا, لیکن مجھے میرا رب جو اجر عطا فرمائے گا وہ اجر کبھی فنا نہیں ہے. یہی بات اس آدمی نے کہی کہ تیرے باغ سے زیادہ قیمتی نعمتیں اللہ پاک مجھے عطا فرمائے گا. وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور تیرا یہ باغ, اس باغ کے اوپر کوئی آسمانی عذاب آئے گا. اللہ اس باغ کے اوپر آسمانی عذاب اتارے گا.
کیونکہ تیری جس طرح کی باتیں ہیں، تیرے جس طرح کے نظریات اور خیالات ہیں، مجھے لگتا ایسے ہے کہ یہ باغ کبھی باقی نہیں رہے گا، اس کے اوپر عذاب آئے گا، عذاب الہی آئے گا۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور یہ باغ سرسبز باغ ایک چٹیل میدان بن جائے گا۔ او یصبح ماؤها غورا، یا تو عذاب آئے گا یا پھر یہ ہوگا کہ یہ جو اس کے اندر نہریں چل رہی ہیں، نہریں، ان نہروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زیر زمین چلا جائے گا۔ فلن تستطیع لہ طلبا، پھر تو پانی کو تلاش بھی کرے گا تو تجھے پانی ملے گا نہیں، اور جب پانی نہیں ملے گا تو باغ کیا ہو جائے گا؟ سکا۔ جی پھر پھل کتوں آئے گا؟ اس نے کہا میرے دو خیال ہیں، دو میری خبریں ہیں۔ ایک خبر یہ ہے کہ یا تو کیا ہوگا، عذاب آئے گا، آسمان سے کوئی بجلی آئے گی، کوئی آفت آئے گی اور وہ تیرے پورے باغ کو اٹھا کے لے جائے گی اور یہ زمین چٹیل میدان بن جائے گی، یا پھر یہ ہوگا کہ کیا آئے گا جی، زمین، یہ جو نہریں ہیں، نہریں، یہ نہروں کا پانی خشک ہو جائے گا۔ اس اللہ کے ولی کی خبر حرف بحرف درست ثابت ہوئی۔ اللہ پاک نے اسی کو آگے بیان کیا سورہ الکہف کی آیت نمبر 42 کے اندر، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے پھل کو عذاب الہی نے گھیر لیا، اس کے باغ کو گھیر لیا گیا، عذاب الہی نے گھیر لیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور جو کچھ اس نے اس باغ کے اندر خرچ کیا تھا اس خرچ کے اوپر کف افسوس ملنے لگا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ سارا باغ گرا پڑا تھا اپنے چھپروں کے اوپر۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور وہ کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی تھی اس کے پاس کوئی جماعت جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں، اور نہ وہ بدلہ لینے کے قابل تھا۔ اب دیکھیں اس نے بڑی محنت سے باغ لگایا ہوگا، اس باغ لگانے کے لیے بڑا خرچہ کیا ہوگا، وہ خرچہ بھی ضائع ہو گیا، وہ محنت بھی ضائع ہو گئی۔ او بھائی انگوروں کا باغ ہو، انگوروں کا، انگوروں کی ایک بیل نہیں، بیلوں کی بیلیں، رقبوں کے اندر، کئی مربوں کے اندر پھیلا ہوا باغ ہو، اور آسمان سے بجلی آئے اور سارا تباہ ہو جائے، آپ اندازہ تو لگائیں پھر دکھ کی صورتحال کیا ہوتی ہے۔ جی بٹھا بہ نہیں جاندہ بندے دا، بولو تے صحیح نا۔ تو یہ ہے وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کے اوپر عذاب نازل کیا۔ اب یہ سارا واقعہ سنا کہ اللہ پاک آگے کیا فرماتا ہے، ہنالک الولایۃ للحق، اس سارے واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سارا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ اختیار بولیے کس کے ہے، کس کا ہے؟ اللہ۔ ملکیت اللہ کی ہے، مالکیت اللہ کی ہے، حاکمیت اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، اقتدار اللہ کا ہے، بادشاہی اللہ کی ہے۔ وہ بیلوں کو حکم دے تو انگور اگتے ہیں، وہ درختوں کو حکم دے تو کھجوریں اگتی ہیں، وہ نہروں کو حکم دے تو نہریں چلتی ہیں، اور اگر وہ حکم دے دے کہ باغ تباہ ہو جائے، باغ کی کیا جرت ہے، باغ تباہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرے پاس جو ہے اللہ کا عطا کردہ ہے، اور وہ رب اگر دے کر لینا چاہے تو وہ لے بھی سکتا ہے، لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ آخری اس آیت کا لفظ سنیں، بڑے قابل غور ہیں، وَهُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہی اللہ بہتر ثواب دینے والا ہے اور اسی کے ہاتھ میں بہتر انجام ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔